وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ، اور اگر تم سے واپس جانے کو کہا جائے تو تم واپس ہی ہو جاؤ، یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ ہاں، غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو، جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 18، یہ سورۃ النور کی آیات نمبر 27، 28 اور 29، یعنی ان تین آیاتوں کی آج بھی انہی تین آیاتوں کی تلاوت کی گئی ہے اور ترجمہ کیا گیا ہے۔ جو ہمارا گزشتہ درس تھا اس میں بھی ہم نے انہی تین آیات کی تلاوت کی تھی اور ان کا ترجمہ کیا تھا، اور آج بھی انہی آیات کو دوبارہ پڑھا گیا ہے۔ چونکہ اس میں کچھ واقعات ان آیات سے تعلق رکھنے والے ہیں، اس لیے آج بھی ہم نے انہی آیات کو پڑھا۔ اب شروع میں دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتکم غیر بیوتکم، یہاں یا ایھا الذین آمنوا کا جو لفظ ہے کہ اے ایمان والو، اگرچہ یہاں خطاب ان آیات میں مردوں کو ہے، اکثر جو بھی قرآن مجید میں اکثر خطاب مردوں کو ہوتا ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ لیکن قرآن مجید کا اسلوب بڑا نرالا ہے، یہ کسی
شخص کا کلام نہیں، یہ کسی ادیب کا کلام نہیں، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ کسی جن کا کلام نہیں، بلکہ یہ کلام میرے اللہ کا کلام ہے، جو میرے اللہ نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصہ میں نازل کیا، جبرائیل امین فرشتہ کے ذریعے۔ تو یہاں بلکہ جہاں بھی خطاب مردوں کو ہو، مگر عورتوں کا حکم بھی ساتھ ہوتا ہے اس میں، یعنی کہ جہاں قرآن مجید میں بعض مقامات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں کو بھی خطاب کیا ہے، یعنی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، کہیں کہیں، لیکن زیادہ جو خطاب ہے وہ مردوں کو ہے۔ تو ان مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی یہی حکم ہے، جہاں مردوں کو جو حکم دیا جاتا ہے اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ تو جو اب یہ آیات ہم نے مبارک پڑھی، کال بھی پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ تو اس میں بھی عورتوں کا حکم یہی ہے جو مردوں کا ہے۔ جس طرح مرد جو ہیں بغیر اجازت کے کسی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، ایسے عورتوں کو بھی اجازت مانگنی چاہیے، ایسے عورتوں کو بھی اجازت ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے اجازت لینے کا حکم صرف دوسروں کے گھر جانے کی صورت ہی میں نہیں ہے، بلکہ خود اپنی ماں بہنوں کے پاس جانے کی صورت میں بھی ہے۔ یعنی کہ ہم اگر کسی رشتہ دار کو ملنے جاتے ہیں، اس کے گھر میں جاتے ہیں، تو وہاں بھی ہمیں اجازت لینی چاہیے، بلکہ خود یعنی اپنی ماں اپنے گھر آتے ہیں نا، تو وہاں صرف ماں ہے، اس سے بھی اجازت لینی چاہیے۔ بہنوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے گھر ملنے جاتے ہیں، ان سے بھی اجازت لینی چاہیے۔ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنی ماں کے پاس جاتے وقت اجازت طلب کروں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے فرمایا میرے سوا ان کی خدمت کرنے والا گھر میں کوئی نہیں ہے، کیا ہر بار جب میں ان کے پاس جاؤں تو اجازت مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ اپنی ماں کو برہنہ دے کے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، عورتیں گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں، کوئی نہیں ہے چلو میں نہا لوں، غسل کر لوں، چلو کوئی نہیں ہے میں اپنے کپڑے دھو لوں جلدی جلدی۔ تو آپ نے فرمایا آپ یہ پسند نہیں کرتے، یعنی اجازت نہ لینے میں یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ ایسی حالت میں ہو کہ تم کو دیکھنا پسند نہ ہو اور تم یک یک پہنچ جاؤ۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر گھر میں صرف بیوی ہے، یعنی بیوی، تو یک یک، ہاں، تو پھر پردیس یا سفر سے واپسی پر اچانک گھر میں نہ گھسو، یعنی کہ تم سفر پر گئے ہو نا، اچانک ایسے نہ چلے جاؤ، کچھ پہلے اطلاع کر دو کہ میں آ رہا ہوں، جس طرح آدمی جاتا ہے میں اتنے بجے آ جاؤں گا، تمہیں خیال رکھنا۔ اس طرح حدیث صحیحہ میں دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کی بھی سخت ممانعت آئی ہے۔ یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتے ہیں، گھروں میں جھانکتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے اور تم کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو کچھ گناہ نہیں، یعنی کتنا سخت حکم ہے۔ ان آیات کے تحت مفتی اعظم پاکستان مرحوم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں تحریر فرمایا ہے، افسوس کہ شریعت اسلام نے جس قدر اس معاملے کا اہتمام فرمایا کہ قرآن حکیم میں اس کے مفصل احکام نازل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے اس کی بڑی تاکید فرمائی، اتنے ہی مسلمان اس سے غافل ہو گئے۔ لکھے پڑھے نیک لوگ بھی اس کو گناہ نہیں سمجھتے اور اس پر عمل کی فکر
نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو۔ دنیا کی دوسری مہذب قوموں نے اس کو اختیار کر کے اپنے معاشرے کو درست کر لیا، مگر مسلمان ہی اس میں سب سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ آج دیکھ لو، آج ہماری عورت پردے سے آزاد ہو رہی ہے، آزاد ہونا چاہتی ہے، لیکن یورپ میں دیکھو، یورپ میں عورتیں پردے کی طرف آ رہی ہیں، وقت اس میں ہماری عزت محفوظ ہے۔ غیر مسلم عورتیں پردے کی طرف آ رہی ہے، ادھر الٹی گنگا چل رہی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی احکام میں سستی سے بچائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار آیات قرآن کی شدید الفاظ سے تعبیر فرما رہے ہیں کہ جو لوگ قرآن آیات کی انکار کرتے ہیں، انکار کیا ہے کہ اس پر عمل نہیں کرتے، اور اب تو لوگوں نے واقعی ناکام کو نظر انداز کر دیا ہے۔ گویا ان کے نزدیک قرآن کا کام ہی نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حق تعالیٰ شانہ نے ہر انسان کو جو اس کے رہنے کی جگہ عطا فرمائی ہے، خواہ مالکان ہو یا کرائے پر ہو، بہرحال اس کا گھر اس کا مسکن ہے، اور مسکن کی اصل غرض سکون و راحت ہے۔ قرآن عزیز نے جہاں اپنی اس نعمت گراں کا یہ ذکر فرمایا ہے، اس میں اس طرح بھی اشارہ فرمایا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، یعنی اللہ نے تمہارے گھروں سے تمہارے لیے سکون و راحت کا سامان دیا ہے۔ یہ سکون و راحت جب بھی آ سکتی ہے، جب باقی رہ سکتی ہے کہ انسان کسی دوسرے شخص کی مداخلت کے بغیر اپنے گھر میں اپنی ضرورت کے مطابق آزادی سے کام اور آرام کر سکے، کوئی اس کے گھریلو معاملات میں دخل اندازی نہ دے اور جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ اسلام نے کسی کو بھی ناحق تکلیف پہنچانا حرام قرار دیا ہے۔ استحسان کے احکام میں یعنی اجازت کے احکام میں ایک بڑی مصلحت لوگوں کی آزادی میں خلل ڈالنے اور ان کے اظہار ثانی سے بچنا، جو ہر شریف انسان کا عقلی فریضہ بھی ہے، اور دوسری مصلحت خود اس شخص کی ہے جو کسی کی ملاقات کے لیے اس کے پاس گیا۔ جب وہ اجازت لے کر شائستہ انسان کی طرح ملے گا تو مخاطب بھی اس کی عزت کرے گا اور اس کی بات قدر و منزلت سے سنے گا، اور اگر اس کی کوئی حاجت ہے تو اس کے پورے کرنے کی کوشش کرے گا، بخلاف اس کے کہ وحشیانہ طور سے کسی شخص پر بغیر اس کی اجازت کے مسلط ہو جانا، تو مخاطب اس کو ایک بلائے ناگہانی سمجھ کر دفع الوقتی سے کام لے گا، کہے گا یہ کہاں سے مصیبت آ گئی۔ خیر خواہی کا داعیہ اگر ہوا بھی تو وہ کمزور ہو جائے گا اور اس کو اعضاء مسلم کا گناہ الگ ہوگا۔ اب نیز اس میں مسئلہ ہے کہ فواحش اور بے حیائی کا انسداد ہے کہ بلا اجازت کسی کے مقام میں داخل ہو جانے سے یہ بھی احتمال ہے کہ غیر محرم عورتوں پر نظر پڑے، شیطان دل میں کوئی مرض پیدا کر دے، اور اس مسلط سے احکام اجازت کو قرآن کریم میں حد زنا، قذف وغیرہ احکام کے ساتھ متصل کر دیا گیا ہے، یعنی کہ یہی سورۃ نور شروع میں یہی آ رہی ہے، یعنی زنا کا حکم، زنا کے بارے میں، اس کی سزا کے بارے میں، تہمت لگانے کے بارے میں، اس کی سزا کے بارے میں۔ اور دوسری مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر، بعض اوقات اپنے گھر کی تنہائی میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جس پر دوسروں کو مطلع کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے گھر میں آ جائے تو وہ جس چیز کو دوسروں سے پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا اس پر مطلع ہو جائے گا۔ کسی کے پوشیدہ راز کو زبردستی معلوم کرنے کی فکر بھی گناہ ہے اور دوسروں کے لیے مجھے بھی ایذا ہے۔ اس سلسلہ میں مزید ہدایات انشاءاللہ ہماری اگلے درس میں ہوں گی۔ حق تعالی ہم کو ان جملہ قرآنی
ہدایت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو اپنی زندگی شریعت مطہرہ کے احکام کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر طرح کے فتنہ فساد اور زہری باطنی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یا اللہ، جملہ ممنوعات شریعت سے ہم کو کامل طور پر بچنے کی توفیق عطا فرما، ہماری حکومت کو صحیح معنی میں اسلامی حکومت بنا دے، جو اس امر میں کوشاں ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو کامیاب فرما اور ان کی کوششوں کو برابر فرما، اور جو منافقین ہیں، بدباطن ہیں، در پردہ اسلام کے بدخواہ ہیں، ان کے فتنہ سے اس سرزمین کو پاک فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔